سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم نے جس امیر العظیم کو دیکھا ہے، پرکھا ہے اور جس نے ہمارا ساتھ نبھایا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اس میں خیر ہی خیر دیکھی ہے، بھلائی ہی بھلائی دیکھی ہے۔ لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا امیر العظیم، محبت کرنے والا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے والا، ذاتی دلچسپی لینے والا۔ تعلق تو ہمارا جماعت کی حیثیت میں امیر العظیم صاحب سے پرانا تھا ہی، لیکن یہاں جو گزشتہ 2-2.5 سال سے میں منصورہ میں موجود ہوں تو میں نے لاتعداد لوگ ایسے دیکھے ہیں، مجھ سے ملے ہیں، جنہوں نے یہ بات بتائی کہ امیر العظیم بھائی نے ہماری کس طرح سے جو ہے وہ دستگیری، سرپرستی، محبت اور مدد کی، اور اس طرح کے کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہر ایک کے لیے ان کے دروازے بھی کھلے ہوئے تھے اور وہ شفقت سے سب سے پیش آتے تھے، مسکراتے رہتے تھے۔ یعنی یہ بیماری تو ان کی تقریباً 19 سال سے تھی، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، لیکن جس طرح انہوں نے اس بیماری کے ساتھ گزارا کیا اور جس طرح اس کا مقابلہ کرتے رہے، سب کچھ جاننے کے باوجود میدان عمل میں موجود رہے اور کبھی اس بیماری کو اپنی اس جد و جہد میں آڑے نہیں آنے دیا۔ یہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگا۔ ہم یہی سب اتنا بڑا جرگہ، اتنے بڑے لوگ مل کر اللہ کے حضور ان کی مغفرت کی دعا کرنے آئے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ اول تا آخر ایک نظریاتی ورکر تھے، کارکن تھے، ایک سماجی اور سیاسی کارکن تھے۔ انہوں نے اپنی وفاداری جماعت نہیں بلکہ اقامت دین کی جد و جہد کے ساتھ وابستہ رکھی۔ جماعت تو اس کا ایک ذریعہ ہے اور اس کو انہوں نے بہتر سمجھا۔ وہ جس صلاحیت کے آدمی تھے، جو اپنی طالب علمی کے زمانے میں اسٹوڈنٹ یونین پنجاب یونیورسٹی کا صدر بن جائے تو اس کے لیے تو بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ جان گئے تھے کہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا یہ جو پودا ہے یہ برگ و بار لائے گا۔ میں نے انہیں کبھی مایوس نہیں دیکھا۔ انتخابی میدان میں ہمارے ساتھ 19-20 اونچ نیچ ناکامیاں بہت آئیں، لیکن کبھی ان کو مایوس نہیں دیکھا، بلکہ اب تو وہ بار بار یہ بات کہتے تھے کہ حافظ صاحب، اب ہماری جو تحریک ہے مولانا مودودی کے مطابق وہ عوامی جد و جہد کی اور ماس موبلائزیشن اور ان کو لے کر چلنے والی جو مرحلے ہے اس میں داخل ہو گئی ہے، اس لیے اس پہ لوگوں کو تیار کیجئے، اس کے لیے ساتھ مل کر چلیے۔ تو یکسو آدمی تھے، نظریاتی ورکر تھے، دین کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، اللہ کے بندوں سے محبت کرتے تھے، اور مولانا مودودی نے جو اصطلاح استعمال کی، مرجع خلائق، خلق جس کی طرف رجوع کرے، وہ واقعی امیر العظیم تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کی انسان ہونے کے ناطے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ان کو معاف فرماتے، اور میں امیر کی حیثیت سے بھی، ان کے ساتھی کی حیثیت سے بھی، ہمارے وہ بڑے بھی تھے لیکن میرے ساتھ اتنے عمر کے فرق اور سب کچھ کے باوجود جس طرح سے وہ ذمہ داری کو نبھاتے تھے اور جس طرح اطاعت کرتے تھے، میں حیران رہ جاتا تھا۔ یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے، میں گواہی دے سکتا ہوں کہ انہوں نے واقعی اطاعت کو بھی کا بھی حق ادا کیا اور جماعت کی اس ذمہ داری کو جس طرح نبھایا جاتا ہے اس کا بھی حق ادا کیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی کو کوئی تکلیف، کبھی کوئی مشکل ہوئی ہو، کوئی بات بری لگی ہو، تو میں معافی مانگتا ہوں سب لوگوں سے کہ اپنے اس اللہ کے نیک بندے کو معاف کر دیجئے، اور انشاءاللہ ایسا بہت ہی شاید ریئر کوئی چیز ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم انشاءاللہ جیسا کہ لیاقت بلوچ صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم ایک بڑا تعزیتی ریفرنس کریں گے جس میں ہم ان کی خدمات اور ان کی جد و جہد اور ان کی شخصیت کے بارے میں ان کی اس کا احاطہ کریں گے، شخصیت کا بات کریں گے، سیکھیں گے، اور اس میں جو بھی احباب ہیں جس مکتب فکر سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان سب کو انشاءاللہ ہم دعوت دیں گے۔ اتنی بڑی تعداد میں پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہر شعبہ زندگی کے لوگ موجود ہیں۔ میں سب کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور درخواست بھی کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں امیر العظیم صاحب کو یاد رکھیں۔